جی وعلیکم السلام۔ میر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ آج آپ نے اپنا جواب بھی تحریر کیا اور کم از کم آپ کے ماشاءاللہ کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کیا کہیں گے، کون سے ایویڈنس آپ نے دیکھے، کس طرح سے یہ سارا معاملہ تھا؟ اور 10 دن سے تو ہم خود سن رہے تھے اسلام آباد میں جس طرح سے ریومرز تھی، یہ سازش ہے، کیا ہے یہ؟ جی مجھے آج صبح چیف جسٹس نے بلایا تھا، کورٹ میں پیش ہوا جی، اور مجھے پہلے وربل چیف جسٹس صاحب نے روسٹرم پہ بلا کے تو انہوں نے مجھ سے کوئی باتیں پوچھی، میں نے ان کو جو مجھے پتا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دوپہر 1 بجے تک ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی داخل کروا دیں، تو وہ میں نے ریٹن سٹیٹمنٹ بھی داخل کروا دیا، جس میں نے پوری بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو افواہیں ہیں میں نے سننی شروع کی، پھر میں نے کس کس آدمی سے کیا کیا بات کی، اور پھر پچھلے ہفتے ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے انصار عباسی صاحب کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے، انہوں نے اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ پھر عمران خان صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی نہیں بتائی۔ پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ خود 31 مئی کو ملک ریاض صاحب سے رابطہ قائم کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی یہ کیا چکر ہے، اور پھر انہوں نے مجھے بلا لیا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک فائل دکھائی، اس میں کوئی دستاویزات تھیں، کچھ ڈاکومنٹس تھیں، اور پھر میں نے ان سے سوال جواب کیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ویڈیو بھی ہے ارسلان افتخار کی، میں نے کہا ویڈیو، وہ ویڈیو انہوں نے مجھے نہیں دکھائی، اور میں اس پہ کنونس نہیں تھا، کیونکہ پوری جو بھی یہ کہانی تھی اس میں براہ راست چیف جسٹس کا کہیں پہ بھی انوالومنٹ نہیں تھی، اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں چیف جسٹس صاحب خود بھی انوالو ہے، جبکہ ملک صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ چیف جسٹس صاحب انہیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے کورٹ کو بتا دی، اور میں نے کورٹ سے کہا کہ جی آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے روکا تھا ملک ریاض صاحب کو کہ آپ اس معاملے کو میڈیا میں نہ لے کے آئیں، لیکن میں نے کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بہت قریبی روابط ہیں کچھ خفیہ اداروں کے ساتھ، بہت سے ان کے ریٹائرڈ افسران جو ہیں ان کے ہم ملازمت کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے لاپتہ افراد کا معاملہ اٹھایا ہے، بلوچستان کا مسئلہ اٹھایا ہے، تو شاید آپ کو یہ پریشرائز کرنے کی سازش ہے۔ تو یہ میری سٹیٹمنٹ تھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، اس میں کیونکہ چیف جسٹس نے کافی دباؤ ڈالا ہے خفیہ اداروں پہ، تو یہ ان کو بلیک میل کرنے کی ایک سازش ہے۔ آج اس وقت بہت ہمیں حیرانگی ہوئی جب کہ کورٹ نے ایسے تمام لوگوں کو طلب کر لیا جو کہ بحریہ ٹاؤن میں جو چیکس ہیں ان کو سائن کرتے ہیں، اور وہ 10 افراد تھے، اور جب وہ 10 افراد کورٹ میں پیش ہوئے تو ان میں ایک جنرل احتشام ضمیر تھے جو ISI کے ایک بہت ٹاپ آفیشل رہے ہیں، جنرل شوکت سلطان تھے جو DG ISPR رہے ہیں، کچھ ایئر فورس کے سابق افسران تھے، تو اس طرح کے لوگ تھے۔ اور جب چیف جسٹس نے ان سب سے کہا کہ بتائیں کہ آپ میں سے کس نے کون سے اکاؤنٹ سے کتنی رقم ارسلان افتخار کو دیا ہے، تو احتشام ضمیر نے بھی کہا جی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے کوئی رقم نہیں دی۔ شوکت سلطان نے بھی یہی کہا، ایک اور صاحب تھے انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو بحریہ ٹاؤن کی طرف آج کوئی ایویڈنس ارسلان افتخار کے خلاف پیش نہیں کی جا سکی۔ لیکن میر صاحب جیسے شاہین سبائی صاحب کو ہم نے سنا، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ثبوت ہیں، ایسے ٹھوس ثبوت ہیں کہ کل کو کوئی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک تو ان کی بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ادارے بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کی ساری ایویڈنس رکھی۔ اس کا پرپس کیا تھا؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے ملک ریاض صاحب کو منع کیا، اس کے باوجود انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے، ان کو ثبوت دکھائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تیسری قوت اس کے اندر انوالو ہے اور وہ پوری طرح سے؟ جی آپ نے پہلے میرے سے شاہین سبائی صاحب کی بات کی ہے۔ جی، شاہین سبائی صاحب جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گروپ ایڈیٹر ہیں، دی نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ایویڈنس دیکھی تھی اور ان کے پاس وہ ایویڈنس موجود تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ دی نیوز میں وہ خبر فائل کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، تو یوٹیوب پہ ان کا جو انٹرویو ہے اس میں ان کو وہ سب چیزیں دکھانی چاہیے تھی۔ انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بیٹے کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے ان الزامات کو انہوں نے ریپیٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی۔ انہوں نے میرا نام اس میں ٹھوک دیا، اس میں کامران خان صاحب کا نام ٹھوک دیا، اس میں نجم سیٹھی صاحب کا نام ٹھوک دیا۔ تو واشنگٹن میں بیٹھ کے اس قسم کی بیان بازی کرنا، یوٹیوب پہ اس کو لوڈ کر دینا، یہ بڑا آسان ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ انہوں نے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا، انہیں اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں تو وہ یوٹیوب پہ ڈال دیں، انہوں نے کیوں نہیں ڈالے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملے کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ لاپتہ افراد کے معاملے پہ اور بلوچستان بدامنی کیس کے معاملے پہ
چیف جسٹس کے سو موٹو ایکشن سے ناراض ہیں. انہوں نے کچھ لوگوں کو استعمال کیا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے, لیکن ان کو یہ امید نہیں تھی کہ چیف جسٹس اپنے ہی بیٹے کے خلاف سو موٹو ایکشن لیں گے. چیف جسٹس نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف سو موٹو ایکشن لے کے اس پوری سازش کو ناکام بنا دیا. اچھا میر صاحب, آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ آپ مصروف ہیں, ہماری خواہش تو ہے کہ آپ رہیں پروگرام میں, مگر یہ بتائیے گا کہ اس کا الٹیمیٹ اثر کیا ہوگا, کیونکہ بہت ساری باتیں پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں, اگلے 2-3 مہینوں کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے, بہت ساری چیزیں پک رہی ہیں, تیار ہو رہی ہیں, فائنینشیل ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے, باقی چیزوں کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تانا بانا کہیں نہ کہیں وہاں جا کے ملتا ہے اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ جرنلسٹوں کے اور سیاستدانوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں, ان کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ ان سب کا پرپس ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے عدلیہ کو اور میڈیا کو قابو کیا جائے, اور عدلیہ اور میڈیا جو ظلم اور زیادتی کو بے نقاب کر رہے ہیں وہ اس کو نہ کریں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے آج جس انداز میں اس کیس کی سماعت کی ہے, اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو انہوں نے کم از کم 4.5 گھنٹے دیے کہ آپ ان 4.5 گھنٹے میں آئیں اور ثبوت پیش کریں, اور انہوں نے بار بار ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ لے کے آئیں ملک ریاض صاحب کہاں پہ ہیں. 9:30 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی, 2 بجے تک وہ ان سے کہتے رہے کہ بحریہ ٹاؤن کے آفیشلز کو لے کے آئیں اور بتائیں کہ کس نے ارسلان افتخار کو کتنے پیسے دیے ہیں. ارسلان افتخار تو کورٹ میں موجود, لیکن بحریہ ٹاؤن والے جو ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے تھے, کبھی ادھر بھاگ رہے تھے, کبھی کوئی خاتون آ رہی ہے, کبھی کوئی مرد آ رہا ہے. اتنے وہ بے ہنگم طریقے سے بکھلائے ہوئے انداز میں انہوں نے اپنا کیس پلیڈ کیا. صاف پتہ چل رہا تھا جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ایک خاتون جو ہے اس نے کہا کہ میں وائس چیف ایگزیکٹو ہوں, اور چیف ایگزیکٹو ملک ریاض نے استعفیٰ دے دیا. کورٹ نے کہا کدھر ہے استعفیٰ, تو اس نے کہا جی آئی سپوز, آئی تھنک, مے بی, آئی ڈونٹ نو, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور اپنا مذاق بنایا انہوں نے پوری دنیا میں. اب اس کیس میں میرا خیال ہے کچھ باقی نہیں رہا. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت لے کے آ کے اس کو پیش کریں. اگر ارسلان افتخار کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا کسی کے ساتھ انہوں نے اس معاملے میں ڈیل کی ہے, اپنے باپ کا نام استعمال کیا, تو مجھے پورا یقین ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ارسلان افتخار کو بھی جیل میں پھینکیں گے اور ساتھ ہی ان کو بھی پھینکیں گے جنہوں نے کہ ان کو ٹریپ کیا. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. راجہ ریاض صاحب, آپ بھی سویس صاحب کی گفتگو اور بہت ہی تفصیلی طور پہ انہوں نے اپنا پورا انالیسس دیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے, اس کے جو کانسیکوینسز نکلیں گے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی بات کریں. رانا صاحب آپ بھی اس پہ بات کیجئے گا, مگر ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد آئیں گے کہ کیا میڈیا بھی کہیں پہ استعمال ہو رہا ہے, کیا اس پوری سازش کے اندر پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میچ جیت گیا, یس! پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کہ جانتے رہنا کلاس میں ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں سیدھی لاہور جاؤں گی رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کر کے, پھر راجہ صاحب سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لینا. لیکن رانا صاحب, آپ نے حامد میر صاحب کی گفتگو سنی, آپ کو کیا لگتا ہے اس سازش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سازش کے پیچھے جو ہے وہ جس طرح سے حامد میر صاحب نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں جن اداروں کو جو ہے وہ چیف جسٹس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے, اور اس میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو یعنی کافی مشکل صورتحال جو ہے وہ بے شک ان کے اپنے ہی کیے کی وجہ سے ہے, لیکن اس میں یقیناً جو ہے وہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا ایک کردار ہے. لیکن اس سلسلے میں میں یہ ایک عرض جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ ساری جو سازش ہے یہ اس کو جو ہے وہ ملک ریاض جو ہے اس نے جو ہے وہ سارا یہ تانا بانا بنا ہے, اور اس کے بعد وہ باقاعدہ صحافیوں کے پاس بھی گیا یا مختلف لوگوں کے پاس گیا یہ ثبوت لے کے, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی 1-2 روز کی بات نہیں ہے, یہ تقریباً پچھلے 3-4 ماہ سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور اس میں سب سے پہلے ہوا یہ
کہ ارسلان افتخار کو سب سے پہلے تھریٹ کیا جاتا رہا اور اس سے یہ بات کی جاتی رہی کہ تمہارے یہ ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور اس سلسلے میں کوئی تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے میری بھی جو ہے وہ ارسلان چودھری سے بات ہوئی. ایک جگہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے مجھے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں. تو میں نے بھی انہیں کہا کہ بھیا آپ کو جو ہے وہ اس قسم کی بلیک میلنگ میں بالکل نہیں آنا چاہیے اور آپ کو اپنے قدموں کے اوپر جو ہے وہ پوری مضبوطی سے جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. اور جو میری بات اس وقت ان سے ہوئی کہ ارسلان چودھری زندگی میں ملک ریاض کو کبھی ملا نہیں ہے اور وہ اپنا کاروبار کرتا ہے اور اس کا سالانہ جو ٹرن اوور ہے اس کے بزنس کا، اس میں باقاعدہ وہ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بطور ٹیکس اس نے پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہے وہ ادا کی ہے. لیکن قطعی طور پہ یہ بات کسی طور بھی ثابت نہیں ہو سکے گی کہ ارسلان چودھری نے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ران صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن مالک صاحب یہ چودھری رانا صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، میر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت پیش کیے جانے چاہیے. اور شاہین سبائی صاحب چونکہ آپ ایڈیٹر ہیں، وہ آپ کے گروپ ایڈیٹر ہیں، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ہم نے دیکھا بھی ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ سارا انہوں نے کہا کہ اس کی ایویڈنس ان کو پروف اس کا دینا چاہیے تھا اس انٹرویو کے اندر، وہ نہیں دیا. وہ شاہین اس کا جواب دیں گے کہ کیا 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 نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ ایک ایویڈنس ہوتی ہے، شاید آپ کے نزدیک کم کریڈیبل ہو، میرے نزدیک زیادہ ہو، ہر ایک کی اپنی سبجیکٹیو انالیسس ہے کہ کون کس بات کو کتنا مانتا ہے. اس لیے وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ بحث. رانا صاحب نے بھی ایک بات کی کہ وہ کبھی ملے نہیں ہیں. میرے خیال سے یہ ایرریلیونٹ بات ہے. یونس حبیب کو آدھے لوگ وہ کبھی نہیں ملے تھے جن کے پیسے مہران بینک کے، تو ملنا ضروری نہیں ہوتا کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو وہ دیٹ از ایرریلیونٹ. بات یہ نہیں ہے. لیکن 2 ایشوز بڑے کلیئر ہیں. جس ملک ریاض صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آج بھی ان تمام لوگوں کے لاڈلے ہیں جو میرے دائیں سیاستدانوں کے، جو حامد میر نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی کہ ان کو صدر صاحب نے کہا کہ تم یہ بات میڈیا میں نہ لاؤ. تو اس بندے کا کتنا ایکسس ہے کہ وہ صدر صاحب سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہے. وہی بندے کو انہی کے چیف منسٹر پنجاب نے بھی اور میاں صاحب نے بہت کیا کہ جی آشیانہ بنایا، یہ بنایا، اس سے عظیم آدمی کوئی نہیں ہے. جنرل اس نے ملازم رکھے ہوئے. ہوتا یہ آسما کہ کئی باری کوئی انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ اداروں سے، ملک سے بھی اپنا کو بڑا سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب انٹچیبل ہوں. لیکن ایسا ہے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ان کے بہت تعلقات ہیں. کوئی میڈیا ہاؤس ان پہ نہیں بولتا. یہ تو اب تو دیکھیں اس باری کنونشنل میڈیا ابھی تک نہیں بولا تھا، نہ ٹی وی بولا تھا، نہ اخبار بولے تھے. یہ تو اگر سوشل میڈیا پہ اتنی یہ چیٹر اونچی نہ ہوتی تو مجبوراً بولنا پڑا سب کو. کنونشنل میڈیا بھی نہیں بولا تھا. تو کئی بار ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں انٹچیبل ہوں، میں تو آپ اٹھ کے سی جے کو بھی اڑا دوں گا. لیکن ایک بات تو دیکھیے، جو ابھی ظاہر ہے کہ یہ شاہین سبائی صاحب اور کامران خان صاحب جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کورٹ کے سامنے کہ انہوں نے کیا دیکھا، وہ ثابت کریں گے. میرے نزدیک 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، مگر 30 سے 40 کروڑ کے بیچ کا جو خرچہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں. میرے نزدیک اس معاملے کو ہمیشہ کی ختم کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی. ایک تو ملک ریاض صاحب کا ایبسولوٹ کورٹ میں آ کے پوری جواب دہی اور انویسٹیگیشن ہونی ضروری ہے. دوسری ارسلان کو بھی چاہیے، جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا، کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اس کو اپنے اکاؤنٹس اور اپنی پوری بزنس امپائر جو 4 سالوں میں بنی ہے وہ اس سامنے بتانی چاہیے کہ کہاں سے آیا، کہاں آیا. اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ راجہ صاحب بتائیں کہ صدر صاحب اتنی گہری باتیں کیوں بیٹھ کے کرتے ہیں ملک ریاض صاحب سے؟ یہ سوال میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں. پنجاب کی لیڈرشپ بھی بتائے. آپ سارے اس وقت سارے دیکھو اسما، اس وقت سارے 4 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں. کل سب کے لاڈلے یہی شخص تھے. فوجی چیف آف آرمی صاحب بھی ایک فون کال ہوا ہے، مجھے وہ قصہ یاد نہیں بھولتا، جلدی سے بتاتا ہوں. میٹنگ ہوئی تھی بلاول ہاؤس میں، میاں صاحب آئے تھے مری سے اور ان کے گھر میں ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کی اور نواز صاحب کی. ابھی صدر نہیں تھے تو جو بلٹ پروف گاڑی کھڑی ہوئی تھی زرداری صاحب کے پاس بلاول ہاؤس میں، وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی. اور جس میں میاں صاحب آئے تھے مری سے، وہ بھی انہی کی دی تھی ملک ریاض کی. تو بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے پاس بلٹ سب کے لاڈلے آج سارے پیچھے. یہ جو نیکسس ہے نا، یہ ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہے راجہ صاحب، کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ ہیں اور آپ کے لیڈر بھی ظاہر ہے. یہ جو لنکس ہیں اور اس کے بعد یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف سازش کی گئی ہے اور ایسے شخص کو لانچ کیا گیا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ثبوت ہے ارسلان افتخار کے، ان کا ڈینائل بھی بہت ضروری ہے بڑا سٹرونگ طریقے سے. تو کیا آپ بتائیے کہ یہ لنکس کہاں کام آیا؟ کیونکہ چودھری نثار صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، وہ میں آپ کو سنوا. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں.